اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 14 اگست کی آمد ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، اسلام نے جو خوشی کا تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نعمت مل جائے تو نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر اللہ کی عبادت سے ہے، نماز پڑھ کے ہے، دعا کر کے ہے، اس کی تعریف کر کے ہے، یہ اللہ کے شکر کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے سے ہے۔ یہ جو جشن کا لفظ ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لفظ جشن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ خود ساختہ لفظ ہے۔ تو یہ کلمہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو گیا، اب دیندار لوگ بھی جشن آزادی مبارک، جشن آزاد، یہ جشن کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دنیاوی لحاظ سے یہ کہتے ہیں، دیکھو جو مسلمان ہوتا ہے اس کا ہر عمل کتاب و سنت کی پابندی میں ہے۔ دیکھو آزادی اللہ نے دی ہے، یہ نعمت ہے، لیکن اگر آپ اس کی تاریخ پہ جائیں تو میں نے 2 سال پہلے اس موضوع پہ خطبہ دیا تھا کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنے مسلمان اس آزادی کے لیے جام شہادت نوش کر گئے۔ تو ایمانداری سے بتلائیے، ہم جب اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسموں کو کاٹ دیا گیا، ان کی زندگیوں کو ختم کر دیا گیا، تو یہ آج کل جو ناچنا کودنا اور اس طرح ہلڑ بازی، یہ کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں اس حوالے سے اب تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا کتنی بڑی خوشی تھی۔ اب خوشی کے موقع پہ آپ نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ جو کیا تھا کہ ضرور آپ مکہ میں داخل ہوں گے، اس نے پورا کر دیا۔ وَنَصَرَ عَبْدًا، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، اس نے سارے لشکروں کو شکست دے دی ہے۔ اور عاجزی کی وجہ سے حضور کی گردن جھک گئی اور آپ کی ٹھوڑی مبارک آگے جو لکڑی ہوتی پلان کی اس پہ لگ گئی، آپ جھک گئے اللہ کے سامنے اور اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ خوشی کے وقت انداز ہے ایک مسلمان کا، یہ ناچنا کودنا، قوم کو پریشان کرنا جو صورتحال ہے، یاد رکھیے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو جب خوشی ملی، آزادی ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا، یہ آزاد ہو گئے۔ بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ وہ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے، وہ یہودی ہو کے خوشی کے موقع پہ روزہ رکھتے تھے، ہم مسلمان ہو کے خوشی کے موقع پہ ناچے کودتے ہیں۔ ہمارے اور یہودیوں میں کتنا فرق ہے آپ یہ اندازہ لگائیں۔ ان کی خوشی روزے کے ساتھ گزر رہی ہے، بنو اسرائیل کی، یہودیوں کی، اور مسلمانوں کی خوشی آپ دیکھ لیں، جانتے ہیں ہم وہ اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، دوست احباب کو تلقین کریں، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بناؤ، صحیح مسلمان بناؤ، اور صحیح مسلمان بنو گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں عزت ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں ملک کا کیا حال ہو چکا ہے، یہ سارے اسباب، ہم تو کہتے ہیں فلاں آیا فلاں گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہماری ضرب تقسیم میں اور ہے۔ قرآن مجید پڑھے تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کی یہ ریت ہے، اللہ کی یہ ریت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ جب کوئی قوم اپنے منہج سے ہٹ جائے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بدلتے۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنانا ہی نہیں چاہتے، ہم قانون کی پاسداری کرنا ہی نہیں چاہتے، دینی احکام کو بجا لانا نہیں چاہتے۔ تو جب ہم دین کو اس طرح پارا پارا کر رہے ہیں اور دین کی مخالفتیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے امن و سکون کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا پیروکار بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی